بتا رہے ہیں قرآن کریم میں ہمیں ہر قسم کی صورتحال سے دو چار ہونے کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کی پوری ہدایات قرآن کریم نے دی ہیں اور ان کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ایک بالکل ہی بے بنیاد بہانہ بنا کر کہ پہلگام کے کشمیر کے پہلگام علاقے میں کچھ سیاحوں کو قتل کیا گیا، اس کا الزام پاکستان پر لگا کر اس نے پاکستان سے جنگ چھیڑی اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں مسجدوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو نشانہ بنایا اور 26 کے قریب بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ عام طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ بات مسلم ہے کہ شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دو ملک اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی فوجی ٹھکانوں پر حملے کریں، اس بات کا حق جنگ کے دوران ان کو ملتا ہے، لیکن شہریوں کو نشانہ بنانا جو براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو نشانہ بنا کر انہیں شہید کرنا، یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور خاص طور پر عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر ان پر حملے کرنا، یہ بھی ایک طرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ساتھ ساتھ یہ حملہ کرنے والے کی کمینگی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہاں بہاولپور کے علاقے میں اس نے مسجدیں شہید کی، مدرسے شہید کیے، اس میں قرآن کریم کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ بہاولپور میں بھی، مریدکے میں بھی اور گوٹکی میں بھی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے پیش نظر اسلام دشمنی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلام دشمنی کے جذبے کے تحت اس نے مسجدوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کو شہید کیا اور اس پر اکتفا نہیں بلکہ کل کا دن اس نے سارا پاکستان کے اندر ڈرون بھیج کر مختلف علاقوں میں ڈرون گرانے کی کوشش، ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ پاکستان کی افواج کی طرف سے ان کے حملے کو روکا گیا اور اس کے وہ رافیل طیارے جن پر اس کو بڑا ناز تھا، الحمدللہ پاکستان کے فائر فورس نے ان کو گرایا۔ اور یہ رافیل طیارہ کوئی معمولی طیارہ نہیں ہے، بہت مہنگا طیارہ اور فرانس کا بنا ہوا ہے، اور فرانس کی جس کمپنی نے بنایا اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے فرانس کی جو کمپنی ہے طیارے بناتی ہے اس کے شیئر جو ہیں وہ تیزی سے نیچے گر گئے۔
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाबाजों ने इन राफेल तैयारों को भी गिराया और हमारी इत्तला के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 6 तैयारे उनके उसी रात में गिराए गए और उनका एक ब्रिगेड का मरकज जो है वो उसको निशाना बनाकर उसको तबाह किया गया। कल के जो ड्रोन उन्होंने भेजे थे वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गिराए गए और 25 ड्रोन हमारी अफवाज ने गिराए। ड्रोन वो तैयारा होता है कि जिसमें कोई पायलट नहीं होता, चलाने वाला नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद वो जाता है और जाकर कहीं बमबारी करता है। तो बमबारी करने के लिए उसने 100 के करीब ड्रोन भेजे थे, जिसमें से 25 कल अल्हम्दुलिल्लाह गिरा लिए गए और एक ड्रोन हमारे करीब बोट के अंदर भी आकर गिरा। उसका भी एक बिल्कुल बेगुनाह शहरी के घर को तबाह कर दिया गया, उसके छत तबाह कर दी गई। तो ये जारहियत का मुजाहरा भारत की तरफ से होता रहा है और अब उसने एक नई शक्ल इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान और सुन्नत की तालीमात हैं। एक तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि ला तमन्नौ लिक़ाअल अदू, दुश्मन से मुकाबला करने की तमन्ना न करो। यानी ये तमन्ना न करो कि हमारी मुठभेड़ हो जाए किसी दुश्मन से। अपनी तरफ से कोई तमन्ना न करो कि तुम्हारी किसी दुश्मन के साथ मुठभेड़ हो। ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया है कि जंग की ख्वाहिश न करो। जंग अपनी जात में कोई अच्छी चीज नहीं होती, उससे तबाहियां फैलती हैं, उससे बर्बादी होती है, उससे कत्ल खुरेजी होती है, वो अपनी जात में कोई अच्छी चीज नहीं है। लिहाजा तुम तमन्ना न करो और अपनी तरफ से कोशिश न करो कि हमारे ऊपर दुश्मन हमला करे। ला तमन्नौ लिक़ाअल अदू, जिसके माना ये कि तुम अमन से रहने की कोशिश करो हर तालीम का। लेकिन आगे फरमाया फैज़ा लक़ीतुम फस्बुतू, लेकिन अगर मुकाबला हो जाए तो फिर साबित कदम रहो और साबित कदम रहकर दुश्मन का पूरी अजीमत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, साबित कदमी के साथ मुकाबला करो। यह आयत करीमा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम्हारा सामना किसी ऐसे गुरोह से हो जाए जो तुम्हारा दुश्मन है, तो फस्बुतू, तो पहला काम ये करो कि साबित कदम रहो, डट जाओ और डट कर मुकाबला करो। और वज़्कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह को कसरत से याद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया, यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा मुकाबला हो ही जाए तो फिर पहला काम यह करोगे फस्बुतू, साबित कदम रहो। और दूसरी बात यह फरमाई कि साबित कदम रहने का एक जरिया यह है कि अल्लाह को कसरत से याद करो, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। सिर्फ अपने असलहा पर और अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा न करो, बल्कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का इकरार करो और चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारी जुबान पर अल्लाह की हम्द व सना हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो, तो इंशाअल्लाह क्या होगा, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम्हें फलाह हासिल होगी, कामयाबी हासिल होगी।
تو آج موجودہ حالات کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں. ہماری پروازیں اس وقت معطل ہیں اور پاکستان نے فضائی حدود استعمال کرنے سے انڈیا کو بھی روکا ہوا ہے اور ہر وقت دشمن اس طاق میں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکا. ہمارے جو شہری شہید ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہداء کا درجہ پا گئے اور قرآن کریم میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کو تم مردہ نہ کہو بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اور ان کو مسلسل رزق دیا جا رہا ہے. لہذا ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر مومن کو جہاد کے دوران، لڑائی کے دوران مسلمان کو اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں، جو نبیین اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مومن کو عطا فرمایا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا مقابلہ ہوا تھا روم کی افواج سے. روم اس سے سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور سپر پاور کی سے مقابلہ ہوا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں کہ جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو. تم تو زندگی کو پسند کرتے ہو اور زندگی سے لذتیں اٹھانا چاہتے ہو، اور ہماری قوم وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ جس کو شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے موت اس کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن میں سے کسی صحابی کے سینے کے اوپر آ کر تیر لگتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے تو بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آتا ہے وہ یہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مجھے آ کر تیر لگا، میرے جسم سے خون بہا اور وہ خون بہ کر میں اب شہادت کے رتبے پر جانے والا ہوں تو میں کامیاب ہوں. رب کعبہ کی قسم میرے آدمی کے جسم کے اوپر آ کر تیر لگے، خون کا فوارہ ابلے تو وہ ہائے ہو کرے، کوئی چیخ پکار کرے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لہذا شہادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومن کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی ہر ایک انسان تمنا کرتا ہے. لیکن اس وجہ سے جو مسلمان ہے وہ کبھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، وہ سب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ثابت قدم رہو. ایک تو قرآن کریم نے یہ ہدایت دی ہے اور دوسری جگہ ایک ہدایت یہ دی ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ جب جہاد کا موقع آ جائے اور کوئی کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو اس صورت میں تم پہلا کام یہ کرو کہ آپس میں لڑو نہیں، آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دو. یہ جو مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا مرض پیدا ہوتا ہے وہ فرقہ بندی کا ہوتا ہے، وہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، وہ مسلکی اختلافات ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفریق ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے. ان کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جہاد کا مرحلہ پیش آ جائے تو سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دو. ساری قوم، پوری امت
ایک جسد واحد کی طرح کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے. اپنے مسلکی اختلافات بھی بھول جاؤ, اپنے سیاسی اختلافات بھی بھول جاؤ, اور سب ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر مقابلہ کرو. ولا تنازعوا, آپس میں لڑنا جھگڑنا ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے فتفشلوا, تو تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. وتفشلوا وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لہذا جہاد کے موقع پر سب ایک جسم کی طرح متحد ہو کر ایک ہی مقصد کو سامنے رکھے, اور وہ یہ کہ اپنے دین کی, اپنے ملک کی, اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. اور متحد ہونے کا اس وقت متحد ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ساری قوم اپنی پاکستانی افواج کے پشت پر کھڑی ہو. کوئی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کی پشت پناہی اس کو حاصل نہ ہو. تو اس وقت کا تقاضا ہے کہ افواج پاکستان کے پیچھے ساری قوم متحد ہو کر ان کی تائید و حمایت کرے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک ہے, ہمارے افواج پاکستان سے بھی بعض معاملات میں اختلافات ہیں, لیکن ان اختلافات کا یہ موقع نہیں ہے, ان اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہے. یہ اس بات کا موقع ہے کہ ساری قوم متحد ہو کر اپنی افواج کے پشت پر کھڑی ہو. الحمدللہ ہماری افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہے, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں پاکستانی افواج نے ابھی تک سرحد پار نہیں کی. کوئی فوج یا کوئی طیارہ پاکستان کا سرحد پار کر کے ہندوستان میں نہیں گیا. یہیں سے ان کے حملہ آور طیاروں کو اس طرح مار گرایا ہے کہ دنیا اس کے اوپر اچھا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر افواج کا یہ سرہ امتیاز ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ دشمن کا مقابلہ پوری تندہی کے ساتھ کرتے ہیں, پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہم نے تو پہلے جب انہوں نے ایبٹ آباد کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کا نہ صرف طیارہ گرایا تھا بلکہ اس کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا تھا اور اس کو چائے پلا کر رخصت کیا تھا. یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کو چائے پلا کر رخصت کیا. اب ہمارے افواج یہ کہتے ہیں کہ ہم چائے تمہیں وہیں جا کر پلائیں گے, یہاں نہیں. تو اس لیے اب ہر مسلمان کو, ہر پاکستانی کو اپنے افواج کے پشت پر کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی تائید و حمایت کرنی چاہیے. لیکن جو ساتھ ساتھ اللہ کا جو حکم ہے وہ نہ بھولیے. اذکروا اللہ کثیرا, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. آج عام مسلمان خود جا کر سرحد پر لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود جا کر لڑے, لیکن وہ ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ اپنی افواج کی حمایت کرے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. اس زمانے کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر انسان اپنی ڈیوٹی جس مقام پر بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو وہ جہاد سمجھ کر ادا کرے اور اس اپنے فرائض کی پوری تکمیل کرے. اور جو ہمارے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیل گئی ہیں, رشوت کی, لوگوں کے حق تلفیوں کی, اس سے اپنے آپ کو بچا کر اور خالص اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو. ہر مسلمان ہر نماز کے اندر دعا کرے, اپنے پاکستان کی حفاظت کی دعا کرے, دشمن کی ہلاکت کی دعا کرے. یہ آج ہم سب کا فریضہ ہے. بذکر اللہ کثیرا, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ہو سکے تو آیت کریمہ ہر وقت زبان پر رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ رہے.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں کہ اللہ ہمیں دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. اور ایک جملہ خاص طور پر جو حدیث میں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کی کثرت کریں. اور یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں ہے. در حقیقت اسرائیل نے جو ظلم و ستم ڈھایا ہے فلسطین کے اوپر, تو اسی اسرائیل نے اپنے اسلحہ ہندوستان کو فراہم کیا. یہ جو کل جو ڈرون آئے ہیں ان کے بارے میں سارے یہ ہمارے جو جاننے والے حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈرون آئے ہیں یہ اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون تھے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت الحمدللہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو عسکری اعتبار سے الحمدللہ دشمنوں پر فوقیت رکھتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی, اس کی ایٹمی طاقت وہ دوسرے ملکوں سے الحمدللہ زیادہ ہے. لہذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ختم کیا جائے اور اس نے ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یہ حملہ کرایا ہے. کیونکہ یہود اور ہنود یہ دو زبردست قسم کے دشمن ہیں ہمارے. یہود اور ہنود, یہ سمجھو کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اگر آپ دیکھو سارے مسلمان ملکوں کی ایک زنجیر چلی آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. بیچ میں یہ دو ملک ہیں, ایک یہود کا اسرائیل جو اس نے اپنے ناجائز طور پر قائم کیا, اور دوسرے ہنود. افسوس ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جب ہماری حکومت تھی بھارت کے اوپر مغلیہ حکومت تھی, تو اس مغلیہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا اور بہت زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہنود کے ساتھ. ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی. لیکن آج جب یہ لوگ غالب آئے ہیں اور ان کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. اسی زیادتی کا سرا یہ ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہوئے. لہذا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, پورے عالم اسلام کا ہے. اس وقت پاکستان پورے عالم اسلام کی واحد امید ہے, اور اگر خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام کو اس کو نقصان پہنچے گا. لہذا اس موقع پر ہم سب کو متحد ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ صرف جو ہتھیار کے ذریعے مقابلہ تو فوجیں کریں گی, لیکن مسلمان مقابلہ کریں گے ذکر اللہ کے ذریعے, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ذریعے, اور اپنے افواج کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب اور کامران فرمائے. ہر مسلمان کا اس وقت یہ فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.